Knowledge is light. العلم نور. العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حکایت ہفت و دہم، 17ویں حکایت۔ اعرابی شترے گم کردہ بود۔ اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو۔ دیہاتی کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، دیہاتی کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ سوگند خورد، سوگند کا معنی ہوتا ہے قسم۔ سوگند خورد قسم کھایا کہ چوں بیابم بیک درم بفروشم، چوں بیابم جب میں پاؤں گا، بیک درم ایک درہم میں، بفروشم بیچ دوں گا۔ سوگند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم۔ سوگند خورد قسم کھایا، خورد فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب، خوردن مصدر سے۔ سوگند خورد قسم کھایا کہ چوں بیابم بیک درم بفروشم، جب میں پاؤں گا تو ایک درہم میں بیچ دوں گا۔ یابم جو ہے یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم، یافتن مصدر سے، ہے نا۔ اور فروشم یہ بھی فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم، فروختن مصدر سے۔ کس مصدر سے؟ فروختن مصدر سے۔ فروختن مصدر کا معنی ہوتا ہے بیچنا۔ جی آگے دیکھیے۔ چوں شتر یافت از سوگندے خود پشیماں شد۔ چوں شتر یافت جب اونٹ پایا، یعنی جب اونٹ کو پایا، جب اونٹ مل گیا، از سوگندے خود اپنی قسم سے، پشیماں شد شرمندہ ہوا، اپنی قسم سے شرمندہ ہوا۔ گربے در گردن شتر آویخت، گربا کا معنی بلی، آویخت فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب، آویختن مصدر سے، اس کا معنی ہوتا ہے لٹکنا، لٹکانا۔ گربا در گردن شتر آویخت، بلی اونٹ کے گردن میں لٹکا دیا، بلی اونٹ کے گردن میں، یعنی ایک بلی کو اونٹ کے گردن میں لٹکا دیا۔ و بانگ زد اور آواز لگائی، بانگ کا معنی آواز، و بانگ زد اور آواز لگائی کہ شتر را بیک درم می فروشم، شتر کا معنی وہی اونٹ، شتر را اونٹ کو، بیک درم ایک درہم میں، می فروشم میں بیچتا ہوں، اونٹ کو ایک درہم میں میں بیچتا ہوں۔ می فروشم فعل حال ہے، صیغہ واحد متکلم، فروختن مصدر سے، اس کا معنی ہوتا ہے بیچنا۔ شتر را یک درم می فروشم، اونٹ کو ایک درہم میں بیچتا ہوں۔ و گربا را بصد درم، اور بلی کو 100 درہم میں، بلی کو اس نے قسم کیا کھایا تھا کہ اگر میرا اونٹ مل گیا تو میں اسے ایک ہی درہم میں بیچ دوں گا۔ اب جب اس کا اونٹ مل گیا تو اب وہ مال کی جو ہے نا وہ محبت اس کے دل میں آ گئی، اور اس نے کہا ایک درہم میں اونٹ کیسے بیچ دوں؟ تو اس نے ایک دماغ لگایا، اونٹ کے گردن میں کیا کیا؟ بلی باندھ دیا، اور کہا کہ اونٹ کو ایک درہم میں دوں گا اور بلی کو 100 درہم میں، اور دونوں کو الگ الگ نہیں بیچوں گا، بیچوں گا تو ساتھ ہی میں بیچوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے، شتر را بیک درہم می فروشم، اونٹ کو ایک درہم میں بیچتا ہوں۔ و گربا را بصد درہم، اور بلی کو 100 درہم۔ اما از یک دیگر جدا نمی فروشم، مگر ایک کو دوسرے سے الگ نہیں بیچوں گا، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں بیچتا ہوں، کر لیجئے فعل حال ہے تو فعل حال والا ترجمہ ہو جائے گا، لیکن ایک کو دوسرے سے جدا نہیں بیچتا ہوں۔ شخص دراں جا وارد شد، ایک آدمی اس جگہ آیا، وارد شد آیا، ایک آدمی اس جگہ آیا۔ و گفت اور کہا، چھ ارزاں بودے اگر این شتر را قلادہ در گردن نہ بودے، کیا سستا ہوتا اگر اس اونٹ کے گردن میں قلادہ نہ ہوتا۔ قلادہ کہتے ہیں ہار کو، پٹا، گلے میں جو پٹا ڈالتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلادہ۔ تو چھ ارزاں بودے، ارزاں کا معنی سستا، چھ ارزاں بودے کیا سستا ہوتا اگر این شتر را، اگر اس اونٹ کو، قلادہ در گردن نہ بودے، پٹا گردن میں نہ ہوتا۔
یعنی اس اونٹ کے گردن میں اگر پٹا نہ ہوتا، یہ بلی جو لٹکا دیا انہوں نے، بلی لٹکی ہوئی نہ ہوتی تو کتنا ہی سستا ہوتا اور خرید لیتا وہ. آگے دیکھیے حکایت ہیجدہم، 18ویں حکایت. نابینائے در شب تار چراغ در دست و سبوئے بردوش گرفتہ در بازار می رفت. نابینائے ایک نابینا، در شب تار تاریک رات میں، اندھیری رات میں، چراغ در دست چراغ ہاتھ میں، و سبوئے بردوش، سبو کا معنی ہوتا ہے مٹکا سراحی، اور دوش کا معنی ہوتا ہے کندھا. سبو بردوش اور مٹکا کندھے پر، گرفتہ رکھے ہوئے، در بازار می رفت بازار میں جاتا تھا. می رفت فعل ماضی استمراری ہے. کیا ہے فعل ماضی؟ استمراری. رفت فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب ہے نا رفتن مصدر سے، تو جب فعل ماضی مطلق پر می داخل کر دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ماضی استمراری بن جاتا ہے. اور فعل مضارع پر می داخل کر دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ حال بن جاتا ہے. یہاں پر فعل ماضی پر می داخل ہے تو ماضی استمراری ہے یہ، اور اس کا معنی ہوگا جاتا تھا. کیا معنی ہوگا؟ جاتا تھا. تو ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھیے. نابینائے در شب تار، ایک نابینا تاریک رات میں، چراغ در دست چراغ ہاتھ میں، و سبوئے بردوش اور سراہی مٹکا کندھے پر، گرفتہ پکڑے ہوئے، لفظی معنی ہوگا پکڑے ہوئے یعنی رکھے ہوئے، در بازار می رفت بازار میں جاتا تھا. شخص عزب پرسید، ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ اے احمق، اے بے وقوف، روز و شب در چشمے تو یکساں است، دن اور رات تیری نگاہ میں برابر ہے. چونکہ وہ اندھا تھا نا، تو اندھے کے لیے دن اور رات برابر ہے، اس کو نہ تو دن میں کچھ نظر آتا ہے نہ رات میں کچھ نظر آتا ہے. تو اس نے کہا روز و شب در چشمے تو یکساں است، دن اور رات تیری نگاہ میں برابر ہے. از چراغ، تیرا فائدہ چیست، چراغ سے تجھے کیا فائدہ ہے، چراغ سے تجھے کیا فائدہ ہے. نابینا خندید، نابینا ہنسا. خندید فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب خندیدن مصدر سے ہے نا. نابینا خندید، نابینا ہنسا. و گفت اور کہا، این چراغ برائے من نیست، یہ چراغ میرے لیے نہیں ہے، بلکہ برائے تست، بلکہ تیرے لیے ہے. تا در شب تار، تاکہ اندھیری رات میں، سبوئے مرا نشکنی، میرا مٹکا تو نہ توڑ ڈالے، تاکہ اندھیری رات میں میرا مٹکا تو نہ توڑ ڈالے. مطلب یہ ہے کہ نابینا نے چراغ اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو نظر آئے، آنکھ والوں کو نظر آئے کہ میں جا رہا ہوں اور وہ آ کر کے مجھ سے نہ ٹکرائے، ہے نا. نابینا کو تو بہرحال نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آنکھ والوں کو تو چراغ کی روشنی میں نظر آئے گی نا چیزیں، تو وہ دیکھے گا نا کہ نابینا جا رہا. اگر اس کے پاس چراغ نہ ہو تو نابینا کو تو ایسے بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تاریک رات ہے، اندھیری رات ہے، تو آنکھ والوں کو بھی نظر نہیں آئے گا تو نابینا سے ٹکرا جائے گا. تو اس لیے نابینا کیا کیا؟ چراغ اپنے پاس رکھا تھا. حکایت نوزدہم، 19ویں حکایت. بادشاہ از منجم پرسید، ایک بادشاہ نے ایک منجم سے پوچھا. منجم کا معنی میں بتایا تھا، نجومی کہتے ہیں جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں نا، اس کو منجم کہا جاتا ہے. بادشاہ از منجم پرسید، ایک بادشاہ نے ایک منجم سے پوچھا. پرسید فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب پرسیدن مصدر سے، کہ چند سال از عمر من باقی است، کہ کتنے سال از عمر من، میری عمر سے باقی است باقی ہے، میری عمر سے کتنے سال باقی ہے، یعنی میری عمر کتنی بچی ہے باقی ہے. گفت اس نے کہا، کس نے؟ منجم نے. 10 سال، 10 سال. بادشاہ بسیار متفکر گردید، بادشاہ بڑا فکر مند ہوا، بادشاہ بڑا فکر مند ہوا. گردید فعل ماضی صیغہ واحد، فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب گردیدن مصدر سے ہے نا، پھرنا ہونا اس کا معنی ہوتا ہے. بادشاہ بسیار متفکر گردید، بادشاہ بڑا فکر مند ہوا. وہ ہم چو بیمار بر
بر بستر افتاد، وہ ہمچو بیمار اور بیمار کی طرح، بر بستر بستر پر افتاد جا پڑا، اور بیمار کی طرح بستر پر جا پڑا۔ وزیر عاقل بود، وزیر عاقل بود، وزیر عقل مند تھا، منجم را رو بروئے بادشاہ تلبید، وزیر عقل مند تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کو اس ڈپریشن سے کیسے نکالے، اس فکر اور اس غم سے بادشاہ کو کس طرح نکالے۔ تو اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور اس نے جو ہے نا آگے کیا، دیکھیے، وزیر عاقل بود، وزیر عقل مند تھا، منجم را رو بروئے بادشاہ تلبید، منجم کو بادشاہ کے سامنے بلایا، تلبیدن مصدر سے، تلبید فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب، بادشاہ کو منجم کو بادشاہ کے سامنے بلایا، وہ پرسید کے چند سال از عمر تو باقیست، اور پوچھا کہ کتنے سال تیری عمر سے باقی ہے، یعنی تیری عمر کتنی بچی ہے۔ بادشاہ کے بارے میں تم نے تو کہا کہ بادشاہ کی عمر 10 سال بچی ہے، 10 سال کے بعد بادشاہ انتقال کر جائیں گے، تیری عمر کتنی بچی ہے، منجم سے وزیر نے پوچھا، ٹھیک ہے۔ گفت، اس نے کہا، 20 سال، 20 سال، یعنی میری عمر 20 سال بچی ہے، میں 20 سال کے بعد انتقال کروں گا۔ وزیر ہما وقت از شمشیر منجم را رو بروئے بادشاہ بقتل رسانید، وزیر ہما وقت، وزیر اسی وقت، از شمشیر، شمشیر کا معنی ہوتا ہے تلوار، از شمشیر تلوار سے، منجم را، منجم کو، رو بروئے بادشاہ، بادشاہ کے سامنے، بقتل رسانید، قتل تک پہنچا دیا، قتل کو پہنچا دیا، رسانیدن مصدر سے، رسانید فعل ماضی فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب، معنی کریں گے بقتل رسانید، قتل کو پہنچا دیا، یعنی قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وزیر ہما وقت، وزیر اسی وقت، از شمشیر تلوار سے، منجم را، منجم کو، رو بروئے بادشاہ، بادشاہ کے سامنے، بقتل رسانید، قتل کر دیا، بادشاہ خوشنود گردید، بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ خوش ہوا، راضی ہوا، وہ حکمت وزیر را پسندید، اور وزیر کی حکمت کو پسند کیا، وہ باز ہیچ سخن منجم نشنید، اور پھر منجم کی کوئی بات نہ سنا، اور پھر منجم کی کوئی بات نہ سنا۔ نشنید فعل ماضی مطلق منفی صیغہ واحد غائب ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس میں کیا ہوا، بادشاہ فکر مند ہو گیا تھا کہ اس کی عمر کا صرف، اس کی عمر میں سے صرف 10 سال بچا ہے، یعنی 10 سال ہی زندہ رہے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ انتقال کر جائے گا۔ تو وہ ڈپریشن میں آ گیا، وہ جو ہے نا وہ فکر مند ہو گیا، اور اتنا فکر مند ہو گیا بیمار کی طرح بستر پر جا کر کے پڑ گیا۔ وزیر نے کیا کیا، وزیر سمجھ گیا کہ بادشاہ جو ہے وہ کافی پریشان ہو گئے ہیں، وزیر نے دماغ لگایا اور منجم کو بلا کر کہا کہ تمہاری عمر کتنی بچی ہے، تو اس نے کہا 20 سال۔ تو وزیر نے کیا کیا، اسی وقت اس کو قتل کر دیا۔ اس سے گویا کہ وزیر نے بادشاہ کو یہ دکھلایا کہ کسی کے کہہ دینے سے ایسا ہو نہیں جاتا ہے، اس نے کہہ دیا 10 سال عمر بچی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ 10 ہی سال عمر بچی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بارے میں کہا کہ میری عمر 20 سال بچی ہے، ایک لمحے میں وہ چلا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ رب العزت نے جس کی جو عمر مقرر کی ہے وہ اللہ جانتا ہے، یہ منجم ستاروں کا علم رکھنے والے یہ سب نہیں جانتے ہیں۔ اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ نہیں کہتے کہ میری عمر 20 سال بچی ہے اور ابھی وہ کیا ہوئے، قتل ہو گئے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور وزیر کے حکمت کو اس نے پسند کیا، اور اس کے بعد کبھی کسی منجم کی بات اس نے نہیں سنی۔ آگے دیکھیے، حکایت بستم، 20ویں حکایت ہے۔ نقاش در شہر رفت وہاں جا پیشہ طبابت آغاز کرد، نقاش کہتے ہیں نقشہ بنانے والے کو، آرٹسٹ کو، آرٹسٹ تو ہوتے ہیں نا، نقاش در شہر رفت، ایک نقاش، ایک آرٹسٹ، در شہر رفت، ایک شہر میں گیا، وہاں جا پیشہ طبابت آغاز کرد، اور اس جگہ ڈاکٹری کا کام شروع کر دیا، اور اس جگہ کیا کیا، ڈاکٹری کا کام تھا۔ وہ آرٹسٹ تھا وہ مصور، نقشہ بنانے والا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، ڈاکٹری کا کام شروع کر دیا۔
بعد چند روز شخص از وطن او درآں شہر رسید. بعد چند روز، چند دن کے بعد، ایک شخص از وطن او، اس کے وطن سے، درآں شہر، اس شہر میں، رسید پہنچا. ٹھیک ہے، بعد چند روز، چند دن کے بعد ایک شخص اس کے وطن سے اس شہر میں پہنچا. وہ اورا دید، اور اس کو دیکھا. وہ پرسید، اور پوچھا کہ حالات چے پیشہ می کنی، کہ اب تو کون سا پیشہ کرتا ہے، کون سا کام کرتا ہے. اس میں دیکھیے کچھ بتا دیتا ہوں میں. رفت فعل ماضی صیغہ واحد، رفت جو ہے نا، رفت فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب ہے رفتن مصدر سے، اور کرد فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب ہے کردن مصدر سے. رفت کا معنی گیا رفتن مصدر سے، اور کرد کا معنی کیا. اور اس کے بعد آگے دیکھیے رسید ہے. رسید فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب رسیدن مصدر سے پہنچنا اس کا معنی ہوتا ہے. دید بھی فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب دیدن مصدر سے، جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. پرسید فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب پرسیدن مصدر سے پوچھنا. اور می کنی یہ فعل حال ہے. می کنی کیا ہے؟ فعل حال صیغہ واحد حاضر. یہ کردن مصدر، کس مصدر سے ہے؟ کردن مصدر سے. کردن مصدر سے فعل مضارع بنتا ہے کند. تو کند، کنند، کنی، واحد حاضر کا صیغہ آئے گا کنی، اور اس پر می لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ می کنی ہو جائے گا، فعل حال بن جائے گا. تو وہ پرسید، اور پوچھا، حالات چے پیشہ می کنی، کہ اب تو کون سا کام کرتا ہے. گفت، اس نے کہا، طبابت، ڈاکٹری. پرسید، اس نے پوچھا، چرا، کیوں، یعنی ڈاکٹری کیوں کرتا ہے، تم تو آرٹسٹ ہو تو ڈاکٹری کیوں کر رہے ہو. گفت، اس نے کہا، از برائے آ کے، اس وجہ سے کہ، اگر دری پیشہ، اس کام میں، کس کام میں؟ طبابت والے کام میں، ڈاکٹری والے کام میں، تقصیر می کنم، میں کوئی غلطی کرتا ہوں. اگر اس کام میں میں کوئی غلطی کرتا ہوں، خاک آرا می پوشد، تو مٹی اس کو چھپا دیتی ہے. مٹی اس کو چھپا دیتی ہے. تقصیر کا معنی ہوگا غلطی. می کنم فعل حال صیغہ واحد متکلم کردن مصدر سے، اور می پوشد بھی فعل حال صیغہ واحد غائب ہے، یہ ہے نا، پوشیدن مصدر سے، جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا. تو اس نے کہا، گفت، اس نے کہا، از برائے آ کے، اس وجہ سے کہ، اگر دری پیشہ، اگر اس پیشہ میں، اس کام میں، تقصیر می کنم، میں کوئی غلطی کرتا ہوں، خاک آرا می پوشد، مٹی اسے چھپا دیتی ہے. کیسے مٹی اسے چھپا دیتی ہے؟ غلطی کرے گا تو مریض کیا ہوگا؟ مر جائے گا. جب مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ اس کو دفن کر دیں گے. تو اس کے گناہ کو، اس کی غلطی کو مٹی نے کیا کیا؟ چھپا دیا. چلیے آگے دیکھیے. حکایت بیست و یکم، 21ویں حکایت. روزے شخص باخود می گفت، ایک دن ایک شخص نے خود سے کہا، اپنے آپ سے. می گفت کہتا تھا. روزے شخص باخود می گفت، ایک دن ایک شخص اپنے آپ سے کہتا تھا. می گفت یہ فعل ماضی استمراری ہے نا، گفتن مصدر سے، صیغہ واحد غائب ہے. کہ ہر چے در زمین و آسمان ہست برائے من است، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، برائے من است، میرے لیے ہے. ہما برائے من است، سب کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے. خدا مرا بسیار بزرگ آفرید، اللہ نے مجھے بہت بڑا پیدا کیا ہے. آفرید فعل ماضی مطلق صیغہ واحد غائب آفریدن مصدر سے، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. تو خدا مرا بزرگ آفرید، خدا مرا بسیار بزرگ آفرید، خدا نے مجھے بہت بڑا پیدا کیا ہے. درا اسنا پشا بر بینی او نشست. پشا کہتے ہیں مچھر کو. بینی کا معنی ناک ہوتا ہے، اور نشست، نشستن مصدر سے بیٹھنا، صیغہ واحد غائب ہے فعل ماضی مطلق. تو دری اسنا، اسی دوران، اسی وقت، پشا مچھر، بر بینی او، اس کی ناک پر، نشست بیٹھا، و گفت اور کہا. مچھر اس کی ناک پر بیٹھا اور اس نے کہا، ترا چنی غرور نہ شاید، تجھ کو اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے، یا تیرے لیے اتنا غرور کرنا لائق نہیں ہے. یہ جو نشاید ہے نا، یہ شائستن مصدر سے ہے. کس سے ہے؟ شائستن مصدر سے. یعنی تیرے لائق نہیں ہے
کہ تو اتنا غرور کرے، تجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ تو اتنا غرور کرے. زیرا کہ اس وجہ سے کہ ہر چے در زمین و آسمان است، اس وجہ سے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، خدا برائے تو آفرید، خدا نے اسے تیرے لیے پیدا کیا ہے. اما تورا برائے من، مگر تجھ کو میرے لیے پیدا کیا ہے، مگر تجھ کو میرے لیے پیدا کرتا ہے. مچھر انسان کا خون پیتا ہے نا، مچھر کیا کرتا ہے؟ انسان کا خون پیتا ہے. تو گویا انسان کس کے لیے بنا ہے؟ مچھر کے خون پینے کے لیے بنا ہے. تو وہی کہتا ہے اما تورا برائے من، مگر تجھ کو میرے لیے پیدا کیا ہے. ندانی، تو نہیں جانتا ہے کہ من از تو بزرگ تر ام، کہ میں تجھ سے زیادہ بڑا ہوں، کہ میں تجھ سے زیادہ بڑا ہوں. گویا وہ مچھر اس کو سبق سکھا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھو، ایک چھوٹی سی مخلوق میں ہوں، مچھر ہوں، اور میں تمہیں کیا کر سکتا ہوں؟ پریشان کر سکتا ہوں، میں تمہارا خون چوس سکتا ہوں. نمرود کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا. اس کی موت کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور ناک سے اس کے سر میں پہنچ گیا. اب وہ مچھر اس کے سر میں کاٹتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ جوتے سے اس کو جوتا اپنے سر پر مارتا تھا تو اس کو تھوڑا سا آرام ملتا تھا. اب وہ خود مارتا ہوگا یا اس کے جو وزیر وغیرہ ہوں گے وہ سب مارتے ہوں گے اس کے سر پر جوتا، تو آرام ملتا تھا.